أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اردو میں کرنے کے جگری میں ساتھی ہیں جڑا گجری آپ سمجھیں گے بیچ میں اردو بھی استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا کرم نے احسان ہوئے کہ اللہ پاک نے ہمنا داشن کی اور دین کی گل کہنے کی سن کی توفیق دیتی. اللہ تعالیٰ کو شکر و احسان الحمدللہ علی هذه النعمہ. اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کو پر بہت شکر اور احسان ہے. گل جیسے زیادہ کرنی نہیں ملنا کہ ابھی ہے بس تشکیل کرنی ہے. باقی بیان اثرور ہو گیا پیشی کی نماز میں بھی بیان ہو گیا. شری تشکیل کرنی ہے اور جماعت بنانی ہے. بس ایک دو چار گل کرنی ہے. جڑی میں آیت پڑھی اس میں اللہ پاک فرماویں یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو تم ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تم ایمان میں اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ. اد داخل نہ ہوئیوں اد کرٹا نہ رہیوں پورا داخل ہو جاؤ اسلام گند. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کی اتباع مت کرو. شیطان کے راستے کی اتباع مت کرو. انہ لکم عدو مبین. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. چھپا ہوا دشمن نہیں ہے کھلا ہوا دشمن. اس آیت میں اللہ پاک منا تمنا سارا نکاح کرے کہ تم ایمان ناڑا جائے تم مسلمان بھی ہیں. تھرو نام ہی مسلمان ہے. کسی کو نہ اسلم کسی کو نہ فاروق کسی کو نہ عمر کسی کو نہ صدیق کسی کو نہ سلیمان کسی کو نہ ادریس. سارا مسلمان نہ ہے یعنی کہ تم سارا مسلمان ہیں. لیکن یاد رکھیوں اسلام یوں چاہے اللہ تعالیٰ یوں چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں چاہے کہ ایمان والا ایمان کے اندر اسلام کے اندر پورا داخل ہو جائے. یوں نہیں کہ آدھا اسلام مد آدھا بار آدھا ایمان والا دا آدھا کفر والا کچھ کم مسلمان والا دا کچھ غیر مسلم والا جنہیں ہم کہاں گا متر. کچھ کم مسلمان والا دا کچھ مترا والا. اسو نہیں ہے لوڑیا بلکہ تم پورا ایمان میں داخل ہو جاؤ پورا مسلمان بن جاؤ. یہ ایک آیت اپنا تولن واسطہ کافی ہے کہ ہوں پورا مسلمان ہے کہ آدھا مسلمان ہے. انسان کدھر اپنی زندگی کو جائزہ لیا سوچا ہے دا نتیجہ یہی آوا گو کہ ہوں آدھا ہی مسلمان ہے. کچھ گلاں میں ہوں مسلمانوں کی منوں دا کچھ گلاں میں متراں کی منوں. کچھ گلاں میں اسلام کی گل منوں دا کچھ گلاں میں اپنے نفس کی منوں. کچھ گلاں میں ہوں اسلام نہ فالو کروں لیکن کچھ گلاں میں کسی دوجا مذہب کی منوں. کچھ گلاں میں اپنا آپ اسلام کی منو جڑا مارو مذہب اسلام ہے لیکن کچھ گلاں میں دوستاں یاراں کی سنے گا اسلام نہ چھوڑ دیو. ادخلوا فی السلم کافہ. پورا ایمان میں اسلام میں داخل ہو جائیوں آدھا داخل نہ ہوئیوں. یہ آیت کب نازل ہوئی تفسیرہ میں لکھے ہوئی ہے مفسرین نے کہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ بڑا صحابی ہے. پہلا بہت بڑا عالم تھا. ہم کہاں گا عالم جس نہ کہیں گا صحیح معنی میں ہم کہاں گا میں عالم بہت بڑا عالم ہے. عالم کے کائنات نہ عالم کس نہ کہیں کائنات نہ ہم عالم کس نہ کہا جان والا نہ. اصل میں وہ ہے عالم جاننے والا. ہم کہاں گا عالم سارا عالم یہی ہے ساری دنیا یہی عالم ہے. وہ بہت بڑا عالم تھا اپنا مذہب کا. تو جب ایمان میں داخل ہویا اسلام لے آیا وہ اسلام نہ منن لگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آیا. پہلا وہ منے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس اپنا دین کا وہ بہت بڑا عالم تھا نہ اپنا دین کا وہ جان نالا تھا. جس وہ اس دین میں داخل ہویا اور ان کا نال اور ان کا ساتھی جا اس مذہب کا اچھی طریقے کا جان نالا تھا یعنی اپنا مذہب کا قاضی تھا مولوی تھا. جس وہ اس دین میں داخل ہویا جب اس داخل ہویا تو صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہنے لگا کہ مارو دل چاہوا ہے
کہ کچھ گلا میں مناں گا موسیٰ علیہ السلام کی گلا نہ کچھ گلا میں مناں گا تھاری سمجھ آگا گل وہ تو میں گل سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بڑی تقریر نہیں کر سکوں کچھ گلا میں مناں گا کس کی جس دین ہم چھوڑ گا آیا کس دین نہ چھوڑ گا آیا موسیٰ علیہ السلام کو دین کچھ گلا میں ان کی مناں گا اس مذہب میں جڑی جڑی گل نہیں کرنی وہ ہم نہیں کر سا تو کچھ گلا میں اسلام نہ مناں گا جڑی گل تم کہیں گا وہی مناں گا آدھا ہوں آدھا ایاں مثال کے طور پر اس دین میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دین میں اونٹ کو ماس نہیں کھاڑوں اونٹ کو ماس نہیں کھاڑوں تو وہ کہنے لگا ہم اونٹ کو ماس کھا سا ہی نہیں جب مننے کی اس مذہب کی آگے نا اس مننے مذہب والا اس مذہب میں کوئی ضروری نہیں ماس کھاڑوں ایک اعتبار اس مذہب کے اوپر بھی عمل ہو گیا اس مذہب کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا کہ اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے جس یہ گل انہوں نے کہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی ان نے یہ گل کہی تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت بنا کر ٹوری کہ ایمان آڑو ادخلوا فی السلم کافہ پورا مسلمان بڑھیو آدھا نہیں آدھا تم منے گا موسیٰ علیہ السلام کی گلہ نہ آدھا منے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلہ نہ یہ اس دین منی چل سے پورا ایمان میں داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کی اتباع شیطان کی پیروی نہ کریں اللہ پاک نے ہم بنایا ایمان والا ہم مسلمان نبی پاک علیہ السلام کو کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ نے ایک رب منا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے بھی ہم مسلمان ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہی حکم ہے کہ تم کدے مسلمان بنے مسلمان تم ہے پورا مسلمان بنیو آدھا مسلمان نہ بنیو یہ جو اللہ پاک نے ہم نے کلمہ دیتا ہوئے نا ہم جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ کوئی منتر نہیں کوئی منتر کسی طرح پڑھ گا پھوکاں گا بس کوئی منتر ہے یہ اللہ پاک کا نام ایک وعدہ ہے اللہ پاک کا نام کیا ہے وعدہ جس لام کا لا الہ الا اللہ یہ چند الفاظ چند کلمہ یہ لیکن اصل میں معنی کا اندر انسان سوچا تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ایک وعدہ کرا کرا انسان کے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں معبود مگر اللہ اور نبی پاک علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں یوں کلمہ میں انسان وعدہ کرا کہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک رب منوں گو اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا نبی منوں گو یہ انسان اللہ پاک نے وعدہ کرے ہم سارا نے یہ وعدہ کیا بھی نہیں کیا بھی ہم سارا وعدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک اللہ مانتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو اپنا سچا اور آخری نبی مانتے ہیں ایمان والا بہت قیمتی ہے یہ کلمہ انسان نہ جنم کا آخری طبقہ تو ان کٹ گئے جنت کا اعلیٰ درجہ میں پہنچا چھوڑا یو کلمہ اس کلمہ کی طاقت کیا ہے ہم نے اس کلمہ کی طاقت کو جہاں پتہ نہیں اس کلمہ کی اتنی طاقت ہے کہ جڑو انسان اس کلمہ نہ پڑھ تو پہلا کافر تھو متر تھو اس کلمہ نہ پڑھ تو بعد وہ مسلمان بن جائے اور کافر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہمیشہ برستی رہے اور مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے یعنی اس کلمہ نے لعنت تو کڑے ہو در رحمت میں داخل کیو کس نے داخل کیو اس کلمہ نے کہتے یہ کلمہ نہیں پڑھ سے چاہے کتنی کریم لا نہ کتنا بڑا مکان بنا نہ کتنا بڑا محل بنا چھوڑ لیکن اللہ کی لعنت برستے رہ کے کہتے کلمہ نہیں پڑھ سے اور پائے کتنوں سادو مسلمان ہے کپڑا بھی اس نے لان واسطے آئی نہیں یا ہے نہ پھٹا پرانا ہے ٹوپی سرور ہے نہیں رومال سرور ہے نہیں صافو سرور آئی نہیں اتنی غربت میں زندگی گزرا کرا رہن واسطہ کار بھی نہیں لیکن کلموں پڑھے ہو وہ لعنت بھی چون نہیں گڑ گئی ہو رحمت میں داخل ہو گئی کافر کے اوپر ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی ہمیشہ لعنت اللہ علی الکافرین قرآن کریم میں ہے کہ کافروں پر ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی ایمان والا ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے لیکن ایک بات کب رحمت نہیں ہوگی ایک حدیث یاد آ گئی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب اس کارما چاہے مسلمان بھی ہے وہ اس کارما لیکن اس کارما رحمت کا فرشتہ نہیں آسے جس کارما تصویر ہوئے گی یا پھر کتوں ہوئے گا جس کار کا اندر
تصویر ہوئی فوٹو ہویا لایا بھی اس کارما رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اور جس کارما شوق وسطہ کتوں رکھے ہوئی ہے کہ بڑا کتوں رکھوں گا میں نہ کہیں گا ہاں فلانا اکلا اتنا بڑا جاور کتوں ہے شوق وسطہ کدے رکھے ہوئی ہے. ہاں کدے مال میں ویشی کی حفاظت وسطہ ہے بوجھواں کی راکھی وسطہ ہے یا ڈوگی کی راکھی وسطہ ہے شکار وسطہ ہے یہ کتا رکھنا جائز ہے. مال وسطہ کتوں رکھنا جائز ہے لیکن کدے کوئی شوق وسطہ رکھا ہے تو حدیث پاک میں آوا ہے اس کارم رحمت کا فرشتہ داخل. مارا کرم اکثر کچھ فوٹو میں کاغذاں کا اوپر گتھیاں کا اوپر آمنے تار چھوڑی وہ فوٹو اس طرح سامنے آ رہا رحمت کا فرشتہ آتا ہی. اس سے بہت احتیاط کرنی. تو میں یہ کہوں تو کہ کافر کا اوپر ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی رہا اور ایمان والا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہا. نہ رحمت کو مستحق کس نے بنایا؟ کلمہ نے بنایا. کلموں پڑھو تا رحمت میں آئے. کدے کلموں نہیں تو پڑھا ہمیشہ اسے جماعت میں رہتا. اور اس کلمہ کی طاقت اس لیے میں پہلا عرض کیو کہ کدے انسان کفر میں آئے اور کفر کر کر گئے انسان جہنم کا آخری طبقہ کو مستحق ہو گیا ہوئی ہے لیکن اگر فوراً کلموں پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس طبقہ تو کٹ گا اللہ پاک جو جنت کا مقام پر پہنچا چھوڑے. یہ گل اس طرح نہیں کہتا. روایات میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ غزوہ خیبر ایک جنگ ہوئی تھی یہودیاں کا نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہودی خیبر کے اندر رہے تھا. ان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہت ظلم کیا بہت ستاویں تھا. بڑی بناوے ہوئے تھا پینچی جوڑ کا آپس میں سازش کرے ہوئے تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نال جنگ ہوئی کی تو یہ جنگ خیبر کا مقام پر جس طرح اس جگہ کا نام کیا ہے بیلو ہے نا اس جگہ کا نام تو خیبر کہ نا تو جگہ وہ خیبر اس یا جنگ ہوئی نہ نام پہ آئی غزوہ خیبر یعنی خیبر والی جنگ. اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح ان کا نام جنگ ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گھیر لیا چاروں طرف ان کو محاصرہ کر لیا وہ روک لیا. صحابہ کرام چاروں طرف تو آ گیا وہ آپس میں بیچ میں اندر آ گیا. وہ ان کا اندر خیبر کا اندر ایک بندہ ہوا ہے جو انا کفر میں ہے اجا اس نے پتوری ایمان کے یا مسلمان کے نبی پاک کون ہے بے کون دنیا میں آئے ہوئے ہیں وہ کون انسان ہے کہ دعوت دے وے کس کی دعوت دے اس نے کوئی پتہ نہیں اس کو. اس سے مرے نال ہوا انہیں یہودیاں مرے نال ہوا. لیکن اس کا دل میں خیال آیا کہ وہ جاتو جڑے نکل گیا جاگا پوچھتو دا صحیح نہ یہ دعوت کس چیز کی دیں کہ سناویں کس چیز کا بارہ میں یہ کہ کیوں اتنو بڑو لشکر لے گا آیا کیوں انہیں مارا کریں یہ کیوں ان کا دشمن بنیا بھی ہیں وہ ان کا دشمن کیوں ہے وجہ کیا ہے کوئی نہ وجہ تو ہوئے گی خواہ کھانا یہ آ گیا بھی. سب دل میں خیال آئے کہ میں جانوں چاہیے اور جاگا میں پوچھنوں کہ گل کی ہے تاکہ کچھ پتہ لگا. یہ جس لئے گیا اور اپنا اس قلعہ تو نکل گیا بعد ایک صحابی کا نام ملاقات ہوگی. کس سے ملاقات ہوگی؟ صحابی نام. یہ شخص تھا یہ بکری چراوے تھا گوال تھا ان کا گوال تھا تیر بول ہاں بکری چارے میں تھا. یہ تو نکل گیا اور جاگا ایک صحابی نال ملاقات ہوگی. اس نے کہنے لگا کہ تم کیوں آئے ہو تم یہ حملہ کرنے کیوں آئے ہو اور ہمیں کیوں گھیر رکھا ہے یہ اندر کا تھارا دشمن کیوں ہوئے تم ان کا دشمن کیوں ہوئے میں نے کوئی گل دے دسو تھارو کے پیغام ہے کے دعوت ہے تھاری. صحابی نے کیوں وہ نہیں دستو تو جا مارو جڑو سردار ہے جڑو مارو سردار ہے جڑو مارو بادشاہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ات چلے جا تینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپے سناویں گا منہ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ تو انسان ایک سبق تھا ہے کہتے ہم نے کوئی مسئلہ پوچھا نا آج ہم یہ نہیں کہتا کہ مفتی نہ پوچھئے وہ آپ دسوں اتنا ہی فتوا آپ دے چھوڑو مفتی نہ پوچھنے کی ضرورت مفتی کہہ کرا اس نے کہہ پتو ہے. میں نے اتنا لات دیکھا میں اتنی پینچی کی وہ بھی مسئلہ سنا چھوڑوں پینچی کرنی الگ ہے مسئلہ سنانا الگ ہو مسئلہ کے ایک الگ ترتیب ہوا ہے پینچیاں کے ایک الگ ترتیب ہوا ہے. پینچی کرنا والا خصوصی کہیں گا نہ ہوں آپ مسئلہ دسوں گا. صحابی جانے تھا کہ ہم کیوں ہم لوگ کرنا آئے بھی ہیں ہماری ایک کئی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رب منو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی منو وہ بھی کہہ سکے تھا لیکن نہیں
ہاں تم جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سردار ہے ان کو جاؤ گے تم نے تفصیل کا نام سناوے گا. وہ شخص وہ گوال تھا وہ کہنے لگا میں آپ کے سردار کے ساتھ مل سکتا ہوں, وہ تھارا سردار کا نام مل سکوں, ملاقات کر سکوں, اتنی اجازت ہے؟ کیونکہ اس نے دیکھو بھی تو کہ کوئی گوال کسی بادشاہ کا نام مل نہیں سکتو. کیت گوال کیت بادشاہ جس طرح آج بھی ہے کیت بچارو بکری چاند نالو کیت امیلو ملا کے دے وہ اس نے آگا پھر اس نے کہنا پھر وہ ممبر سرپنچ اس نے جہاں گل پچاوا کو پھر گل بنے گی سیدھا دارے تو گل نہیں ہوتی. ممبر سرپنچ ناراض نہ ہوئی ہوں. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلے جاؤ ہے میں مل سکتا ہوں ان سے, اتنی میری ہے حیثیت. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ کوئی بادشاہ سے مل ہی نہیں سکتا ہے, سردار نہ کوئی مل نہیں سکتے آپ, بلکہ کوئی گل پچاوا کو تو کت مل سکتے. صحابی نے کیوں نہیں ہے, ہمارے سردار ایسے ہیں جو سب سے ملتے ہیں. وہ گوال نال بھی ملے, وہ مزدور نال بھی ملے, وہ پتھر توڑ نالا نال بھی ملے, وہ کاغ کپڑ نال بھی ملے, بکری چار نالا نال بھی, اونٹ چار نالا. کوئی کسو گھٹیا کم کرتا ہوا سارا نال ایک کوئی رویہ اختیار کرے, وہ بہت نرم دل ہے, تم اٹھ جاؤ. انہیں تھوڑا حوصلہ آ گیا کیا دیکھو جاؤں تو صحیح کہ بڑا. وہ چلے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولا یہ گوال پہنچا, ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا ہے تم کیوں آئے گی ہم لوگ کل, کیوں تم ان کا دشمن, یہ تھارا دشمن, دعوت کے تم کے پیغام سناویں, کہ تم کو پیسہ بٹوریں کا حکومت بنانی چاہیں, کہ تھارا مقصد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کا نال توحید کی دعوت پیش کی. ہماری دعوت یہ ہے, ہم یہی دعوت دیں کہ کوئی نہیں عبادت کا لائق مگر اللہ, وہی عبادت کے لائق ہے. سجدہ صرف اسی کو کیا جاتا ہے, اسی نے مجھے بھی پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, کل کائنات کو بنایا, ذرے ذرے کو بنایا, ایک ایک چیز کا مالک ہے, وہی عبادت کے لائق. ہم یہ پیغام سناتے ہیں کہ معبود صرف ایک ہے, یہ بہت ساروں کو مانتے ہیں, ہم ایک کو مانتے ہیں. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں, مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, نبی بنا کر بھیجا ہے, مجھے اپنا نبی تسلیم کرو, اس کو اپنا اللہ تسلیم کرو, بس. ہاں بس اتنا. ہاں اگر میں من جاؤں, اگر کدے وہ کلموں پڑھ لیوں تھارو, کدے وہ مان لیو اس نے ایک تین نبی مان لیو, پھر تم کیا کریں گا, پھر تم ہمارا پائی بن جائے گا. باقی صحابی ہمارا پائی ہیں, آپس میں ایمان والے سب آپس میں کیا ہے, بھائی ہے. تو وہی کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پھر ہمارا پائی بن جائے گا. ہاں پائی بن جاؤں گا. اس نے کدے سنے نہیں تھے کہ پائی بھی کوئی کسی کو بن سکا. پائدہ وہی سکو ہوا جس نے ماں کو دودھ کٹانے پی ہوئی ہے, ایک ماں نے جمیا, ایک کوئی بات وہی پائی ہو سکا. تو ہمارا پائی بن جائے گا. اچھا مجھ کو کیا ملے گا, ہاں انصاف ملے گا, جو سب کو ملتا ہے وہ آپ کو ملے گا. اچھا مجھے ایک گزارش ہے کہ میرا رنگ کاڑو ہے, وہ کاڑو ہے, میرا کالا رنگ کو کیا بنا گو. نمبر 2, میرا جو لباس ہے, میرا بدن کے اوپر جو کپڑا لگا یہ پھٹا بھی ہے, پرانا ہے, ان کو کیا بنا گو. اور نمبر 3, میرا جسم تو بدبو آیا کرے, وہ گوال ہے, پیڑا آڑو ہے, بکری پیشاب کریں, پیڑ پیشاب کریں, ان کا نال چلنو, یہی میرا کام رہتا ہے. اس بدبو کو کیا بنا گو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان میں داخل ہو جاؤ, اسلام میں داخل ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا علاج کریں گے. تو اللہ کے دربار میں اسلام صفائی کو سکھاتا ہے, نظافت سکھاتا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے پاک صاف رہو. باقی کالا رنگ تو اللہ نے دیا ہے. اللہ کے دربار میں تھوڑے چلتے ہیں یہ کون سفید ہے کون کالا ہے, وہاں تو بس اعمال دیکھے جاتے ہیں. وہاں تو تقویٰ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا اللہ سے ڈرتا ہے, کون کتنا دین پر عمل کرتا ہے. خوبصورتی اور کالا رنگ وہاں نہیں چلتا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے چہرے کا رنگ تو کالا تھا, کہاں کے رہنے والے تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت اختیار کی تو کتنا بڑا مقام پایا. پھر ان گوال نے کیوں, اگر میں من جاؤں یہ کلموں قبول کر لیوں, تھارو دین تسلیم کر لیوں, بنا کے تھارا وہ پھر مرن تو بعد کے ہاں آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات عطا کریں گے, اللہ آپ کو جنت میں پہنچائیں گے. یہ ساری آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے کپڑوں پہ میل ہے, اللہ ان کو دور کر دے گا.
وہاں جنت میں اعلیٰ لباس ملے گا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. پھر یہ صحابی کہنے لگا ٹھیک یہ گوال جڑا ہے. اچھا صحابی نہیں بنیا، کہنے لگا ٹھیک ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی عربی میں انہوں نے کہا، وہ عربی جانتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان میں داخل ہو گئے. ایک گوال آیا تھو کہ بڑے ہوں صحابی بن گئے، نہیں بڑے ہوں. اسلام میں داخل ہو گیا تھا. کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے حکم ہے، کوئی حکم سناو منا انہیں مطلب نہ کہوں گا نا، وہ دسو کون تیار ہے چلا وستا ہے، کون تیار ہے 10 دن وستا ہے. انہیں کہا منا کے حکم ہے. اچھا مسا ہی مسلمان ہویا، انہیں پتہ ہی نہیں اسلام کے فرائض ہیں شریعت کا وغیرہ وغیرہ، اسلام کیا ہے. اور جب وہ دل میں بیٹھو نا، جب کتنا ٹائم لگا، ہم نے کتنا سال ہو گیا مسلمان ہے، پردادو دادو سارا مسلمان تھا، جوان بھی ہو گیا مسلمان. جب ہمارا ایمان کچھ نہیں ہے، بس صحیح ایمان میں داخل ہویا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے. دیکھیے ان کو نہ تو گوال کو اسود راعی کہ نہ تو اسود، نہ یاد رکھیں. اسود کے معنی کالا، رنگ نہ کالا تھا، نہ کہ تو اسود. راعی کے گوال نہ عربی میں، راعی کے معنی بکری چرانے والا. اسود راعی کالو گوال. اللہ کے یہاں نہیں دیکھا جاتا کوئی بکریاں چراتا ہے تو اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہے. اللہ کے یہاں نہیں دیکھا جاتا کوئی بھینسوں والا ہے تو اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہے. اللہ کی نظر میں وہ اونچا ہوتا ہے جو دین پر چلتا ہے. کوئی بادشاہ ہے، بڑا سونا مکان مارا ہے، اس نے اے سی لگا ہوئی ہے، تنی کے لگا ہوئی ہے، گرم پانی وہ انتظام ہے، باتھ روم سارو اندر ہے، مشین کپڑا دھونے بستا ہے، گھیری ہاتھ نہیں لاتی کپڑا میں، سارا کچھ انتظامات ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ سب سے گرا ہوا ہے. اور ایک بیچارہ جنگل میں ہے، ایک چھپر میں ہے، سردی لگ رہی ہے، اپنی مال مویشی کے ساتھ ہے، حلال رزق کھاتا ہے، ایمان والا ہے، اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے. ہمیں کبھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم تو یہاں بھینسوں کے ساتھ ہیں، ہم تو گھاس کے پیچھے ہیں. دیکھو دنیا کتنی عیش میں زندگی گزار رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسے فتنے اٹھیں گے کہ دجال جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا، لوگ اپنی ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں میں بھاگیں گے. یہ ناسے گا بڑا یہ کشتواڑ والا بھی سارا ہی آوے گا، جموں والا دلی والا سارا ٹونے گا، کتنا دیار کتنے چیڑ اُما جائے گا ایمان بچاواں. اس سو دو روا گو مارو ایمان کچھ نہ کچھ بچے ہوئی ہے. شہروں میں دیکھیں کیا حالات ہے. یہ اسود راعی جڑا تھا، کالا گوال، جس کو اسود راعی کو ترجمہ کیا ہے کالا گوال. کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی بن گیا کہ حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ اس لیے نماز کو ٹائم ہے، نہ اس لیے حج کو ٹائم ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ کوئی صدقہ کرنا ہے. اس لیے ایک کوئی ہے بس یہ ان کا نال جنگ لگو گیا بس چاہ. اس لیے کیا حکم ہے؟ اس لیے حکم ہے غزوہ میں شریک ہو جاؤ. ہجرو ان کا نال جنگ لگو گیا یہودیاں کا نال. اس لیے یہی حکم ہے، نہ نماز کو ٹائم، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے. اس لیے تم نہ یہی حکم ہے تم شریک ہو جاؤ. میں کو تیار. اسود راعی نے تلوار اٹھائی، کس حالت میں آیا تھا اور کیا بنا، وہ تلوار اٹھ کے چل پڑا. انہی کے ساتھ لڑنے کے لیے چل پڑا جو اپنے تھے. جو بکریاں تھی، پیڑ تھی، بکری تھی، ساری کھر چھوڑی. خسمان کس کی ہے، چھوڑ دیا سب کچھ، چل پڑے دین کے لیے تلوار اٹھا کے. پھر جنگ ہوئی، پھر کافی دیر کے بعد جب فتح ہوئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو دیکھا. یہ لاش جڑی تھی وہ سارے آنی اکٹھی کر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگا یہ فلاں صحابی ہے، یہ فلاں صحابی، یہ فلاں صحابی ہے. اسود راعی کے پاس پہنچے اور وہ شہید ہو چکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھاں تو آنسو آ گیا. کہنے لگا عجیب صحابی ہے، عجیب مومن ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، نہ حج کیا، نہ کوئی نفل نماز پڑھی، نہ کوئی اور عبادت کی، کوئی اس نے اور نیک عمل نہیں کی ہوئی،
لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہے. میری آنکھیں دیکھ رہی ہے اس کا وہ لباس جو دنیا میں پھٹا پرانا تھا وہ ریشمی لباس میں تبدیل ہو چکا ہے. میری آنکھیں دیکھ رہی ہے وہ جو اس کے جسم پہ بدبو تھی وہ خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے. میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ جو اس کا رنگ کالا تھا، نام ہی تھا اسود، کالا کالا چرواہا، میں دیکھ رہا ہوں اس کا رنگ چاند سے زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے. اللہ اکبر. کبھی کوئی پوچھا کیا کوئی ایسا صحابی ہے کہ جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، پھر بھی صحابی؟ کیا نام ہے اس کا؟ اسود راعی رضی اللہ تعالی. تو پتہ چلا کہ دیکھو یہ کلمہ کیا ہے. اللہ اکبر. انسان ذرا سوچے کیا اللہ نے مجھ کو اور آپ کو نعمت دی ہے. بس اس کو بچانا ہے بھائیوں، بس اسی ایمان کو بچانا ہے. اس وقت فتنوں کا ایسا دور ہے، اسی دور کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسے فتنے اٹھیں گے کہ نکلو ایمان والو واگو مسلمان واگو. اسا فتنہ ہوئے گا، اسی غیراں کی محنت ہوئے گی. شام نہ وہ مسلمان نہیں رہے متر بن جاؤ. شام جسلا ہوئے گی وہ مسلمان ہوئے گو، شام کی شاید نماز نہیں پڑھا گو، لیکن رات اس ماحول میں گزارا گو کہ نگیلو اٹھا گو متر بنے ہوئے گو، مسلمان ہو سے ہی نہیں. اس دور کا بارہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ہم دیکھا ہم دیکھا کرا، ہماری اک بھی دیکھا، ہم تو چھوٹا ہے جہاں کہ ایمان راتوں میں ختم ہو رہا ہے. شام کو بچے جاتے ہیں ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، صبح آتے ہیں، رات کو 12 بجے 1 بجے واپس آتے ہیں، بچے آ کے سو جاتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے. نکاح ختم ہو چکا. اگر کوئی شادی شدہ ہوگا نکاح ختم ہو جائے گا. اس ایمان کو بچانا ہے، اس ایمان کو بچانے کی محنت کرنی ہے کہ چاہے کیسے بھی فتنے آ جائیں، مجھے کتنی بڑی طاقت آ جائے مجبور کرنے کے لیے کہ تم اس دین کے خلاف یہ عمل کرو. مثلا ہمیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم یہ کلمے کو مت پڑھو، ہمیں کوئی نہیں کہے گا. ہمیں نہیں کوئی یہ کہے گا قرآن مت پڑھو. بس یہ کہیں گے تھوڑا سا یہ بھی بولو، تھوڑا سا یہ بھی کہو. دیکھو نا اسکول میں بچوں کو کیا کیا پڑھا رہے ہیں. اب بچوں کو یہ نہیں کہتے کلمہ مت پڑھو، بس یہ کہتے ہیں بولو والدین کی جے، ماں باپ کی جے. اب اسی جے کو وہ کل کچھ اور پڑھائیں گے. جے غیر محسوس طریقے سے غیروں کی محنت ہے. اپنے ایمان کو ایسا بنانا ہے، اسی محنت کرنی ہے. کسا بھی حالات آ جائیں فوراً اپنے اندر کے لوڑی ہے کہ نہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتے.